اقبال کا ایک بہت ہی پیارا شعر ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر جنت حاصل کرنی ہے، رب کی رضامندی حاصل کرنی ہے، تو پھر نماز میں اللہ کا خیال لانا ضروری ہے، دل میں ہمہ وقت خدا ہونا ضروری ہے۔ لیکن آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن دل میں خدا نہیں ہے، دل میں خدا نہیں ہے۔ اب کہیں کیسے؟ تو ہم نمازیں بھی ایک طرف پڑھ رہے ہیں اور ایک طرف برائیاں بھی کر رہے ہیں، ادھر مسجد میں اپنے پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکا بھی رہے ہیں اور دوسرے سے مل کر مسلمان بھائی کی غیبت بھی کر رہے ہیں، مسلمان بھائی کے عیب کو بھی پوشیدہ نہیں رکھتے ہیں، مسلمان بھائی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمان بھائی کو دردانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی مسکین آ جا رہا ہے تو اسے بھوکے پیٹ بھگانے کی کوشش کرتے ہیں، غریبوں سے نفرت کرتے ہیں، یتیموں کے مال کو کھاتے ہیں، بے انصافی کرتے ہیں، بے عدلی کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں۔ ہماری آنکھیں بدکاریاں ہو چکی ہیں، ہمارے کان بدگوئی سنتے ہیں، ہماری زبان بدزبانی کرتی ہے۔ اب ذرا سوچیں، ایک طرف نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ایک طرف چغلی بھی کر رہے ہیں، رب کے سامنے سرنگو بھی ہو رہے ہیں، دوسرے کو اپنے سامنے سرنگو کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، ایک طرف رب سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک طرف مومن بھائی کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ذرا سوچیں کہ رب کی بارگاہ میں جا کر مسجد کو سجا رہے ہیں اور مسلمان بھائی کے گھر کو ویران کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس یتیموں کے مال کو کھانے کی کوشش کر رہے ہیں، بے انصافی بے عدلی کر رہے ہیں، لوگوں کے درمیان فتنہ پھیلا رہے ہیں، معاشرے میں فساد پھیلا رہے ہیں۔ اس کے باوجود کیا رب ہماری نمازیں قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل میں خدا ہے ہی نہیں۔ اگر ہمارے دل میں خدا ہوتا تو ہم خوف کرتے، اللہ سے ڈرتے، اللہ سے خوف کرتے، اللہ سے ڈرتے، اور اگر واقعی رب سے محبت کرتے، واقعی اگر رب ذوالجلال کے سامنے ہم سرنگو ہوتے، تو آج اپنے دل میں رب کی محبت رکھتے، اور جس سے محبت ہوتی ہے نا تو پھر اس کی بات ماننی پڑتی ہے، پھر جس سے محبت ہوتی ہے نا پھر اس کی بات ماننی پڑتی ہے۔ لیکن آج ہمارے دل میں عشق رسول ہے ہی نہیں، عشق خدا ہے ہی نہیں، خوف رب ذوالجلال ہے ہی نہیں۔ اور دوسرا شعر علامہ اقبال فرماتے ہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو محبت میں تو کچھ مزہ ہی نہیں، ستم نہ ہو محبت میں تو کچھ مزہ ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جو رب کے عشق میں جو تمہیں تکلیف ملتی ہے، رب سے محبت کرنے میں جو تمہیں تکلیف ملتی ہے، جو پریشانی آتی ہے، وہ جفا نہیں ہے، وہ کوئی حقیقتاً پریشانی نہیں ہے، وہ تو ایک راحت ہے، وہ ایک راحت ہے۔ اور دوسرے شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں، یعنی رب سے اگر تم محبت کرتے ہو، رب سے اگر واقعی تمہیں عشق ہو گیا ہے، رب سے واقعی تمہیں محبت ہو گئی ہے، تم رب کے واقعی پر غزیدہ بندے بن گئے ہو، رب کے دوست بن گئے ہو، تو پھر اگر رب کی محبت کرنے میں جو تمہیں پریشانی آتی ہے، لوگ تم پر ظلم کرتے ہیں رب کی محبت میں، تو قسم خدا کی اس میں بہت مزہ ہے، اس میں بہت لطف ہے۔ اگر رب سے محبت کرنے میں جو تمہیں تکلیف حاصل ہوتی ہے، رب سے محبت کرنے میں جو تمہیں عزا پہنچتی ہے، رب سے محبت کرنے میں جو تمہیں دشواریاں آتی ہیں، قسم خدا کی اس کے باوجود، اس کے ہونے کے باوجود بھی رب سے اور زیادہ گہرا رشتہ ہو جاتا ہے۔ اور رب کی محبت میں ظلم سہنا کتنا لطف اندوز ہے، رب کی محبت میں ستم سہنا، رب کی محبت میں ستم کو سہنا، ستم کو پی جانا کتنا مزہ دار ہے، کس قدر ذائقہ ہے۔ اگر پوچھنا ہے تو رب کی محبت میں ستم سہنے کا ذائقہ جا کے حضرت بلال سے پوچھو، جا کے رب کی محبت میں جو مزہ ہے جا کر حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھے، جا کر حضرت عثمان غنی سے پوچھے کہ رب سے محبت کرنے میں کیا مزہ ہے۔ اللہ جو اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ لوگوں سے نہیں ڈرتا، وہ لوگ